میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔ تکبیر تحریمہ کے علاوہ جو دیگر تکبیرات ہیں، جیسے ہم رکوع میں جاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، سجدے سے کھڑے ہوتے ہیں، یہ ساری تکبیرات سنت ہیں، جس کو تکبیرات انتقال کہا جاتا ہے۔ تکبیرات انتقال کا مطلب منتقل ہونے کی تکبیر۔ اس میں چونکہ انسان ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہوتا ہے، اس لیے اس تکبیر کو تکبیر انتقال کہتے ہیں، یعنی وہ تکبیر جو انسان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتی ہے۔ سجدے سے بیٹھا، یہ ایک انتقال ہوا، پھر سجدے میں گیا، پھر انتقال ہوا، پھر جب کھڑا ہوا پھر انتقال ہوا، اس کو تکبیر انتقال کہا جاتا ہے۔ یہ تکبیر سنت ہے۔ یہ اگر کبھی غلطی سے کسی کی رہ جائے یا کبھی کوئی ایسا ہو جائے تو نماز پہ اثر نہیں پڑتا، نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح تکبیر انتقال پڑھنے کا جو وقت ہے، تکبیر تحریمہ پڑھنے کا وقت یہ ہے کہ انسان جب ہاتھ اٹھائے تو اس کے بعد اللہ اکبر پڑھ لے۔ ہاتھ باندھنے سے پہلے اللہ اکبر ختم کر لینا چاہیے۔ اللہ اکبر جب پڑھے، جب ختم ہو تو اس کے بعد اس کا ہاتھ اپنی جگہ پر آئے۔ اس درمیانی عرصے میں اس نے ہاتھ اٹھانے کے بعد اور باندھنے سے پہلے اللہ اکبر پڑھنا ہے، یہ اس کا مسنون وقت ہے۔ اور تکبیرات انتقال کو درمیانی عرصے میں پڑھنا ہے۔ درمیانی عرصے کا مطلب یہ ہے کہ آپ قیام سے رکوع میں جا رہے ہیں تو یہ جو درمیانی حصہ ہے، نہ تو آپ نے کھڑے ہو کے اللہ اکبر پڑھنا ہے، نہ آپ نے رکوع میں جانے کے بعد اللہ اکبر پڑھنا ہے، بلکہ جس وقت آپ رکوع میں جا رہے ہیں اس وقت اللہ اکبر پڑھیں، جس وقت سجدے سے اٹھ رہے ہیں اس وقت اللہ اکبر پڑھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تکبیر انتقال ہے۔ اگر آپ رکوع میں جانے کے بعد تکبیر پڑھیں گے تو یہ تو انتقال کے لیے نہیں ہوئی، یہ تو رکوع کی تسبیح بن گئی۔ حالانکہ رکوع میں اللہ اکبر نہیں پڑھا جاتا، رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھا جاتا ہے۔ تو رکوع میں پہنچنے کے بعد اللہ اکبر پڑھنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رکوع کی تسبیح اللہ اکبر نہیں ہے، رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم ہے۔ اسی طرح جب سجدے میں جاتے ہیں تو سجدے میں جانے کے بعد اللہ اکبر نہ پڑھا جائے، عموماً اسی طریقے سے پڑھا جاتا ہے، کوئی ایسی بڑی غلطی ہوتی نہیں ہے، لیکن یہ چیزیں پتہ بھی ہونی چاہیے۔ اسی طرح جب انسان کھڑا ہو جائے رکوع سے تو اتنا اس کو کھینچنا نہیں چاہیے کہ کھڑے ہونے کے بعد بھی اس کی اللہ اکبر چلتی رہے۔ بعض لوگ بہت لمبا کر دیتے ہیں، بہت لمبا کر دیتے ہیں۔ سجدے سے کھڑا ہو جائے گا امام اور اس کی اللہ کی لام چلتی رہے گی، اور اس کے بعد جا کے اکبر ہوتا ہے، تو یہ تکبیر قیام کی تسبیح نہیں ہے، یہ تکبیر انتقال کی تسبیح ہے۔ اس عرصے میں اس کو پڑھنا تھا، کھڑے ہونے کے بعد ختم، تو اتنے عرصے میں اس کو پڑھنا چاہیے کہ جتنے عرصے میں یہ انتقال ہو رہا ہے، یہ شفٹنگ ہو رہی ہے، اتنے عرصے میں اس کی تکبیر ختم ہو جائے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ یہ فرض ہے، اس کے علاوہ باقی جتنی تکبیرات اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے یہ سنت ہے۔ اور جب بھی انسان اللہ اکبر پڑھے تو اس تصور کے ساتھ پڑھے، جو تصور ہم نے سمجھا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اس لیے میں اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر عمل کروں گا۔ میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔